الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صدق الله العلي العظيم وقال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، اغیار کا جادو چل بھی چکا اور ہم ایک تماشا بن بھی گئے، جو درس دیا تھا شاہی بطحہ نے دنیا کو پڑھانا بھول گئے، وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین، دنیا کے لیے نئے نغمے سیکھے اللہ کا ترانہ بھول گئے، انجام آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے، جو درس دیا تھا شاہ بطحہ نے دنیا کو پڑھانا بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انسان، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انسان، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ برادران مکرم، معزز و مکرم، عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ بہت ہی حسین ہے، بہت ہی بہتر ہے، بڑا ہی خوشنما مذہب ہے، ایسا خوشنما، ایسا حسین اور ایسا دلکش مذہب اس روئے زمین پر کبھی بھی نہیں آیا اور نہ ہی آ سکتا ہے۔ مسلمان ہونا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، ہر حکم کے آگے اللہ کے حکموں کو دیکھنا، ہر امر سے پہلے اللہ کے حکم کو دیکھنا، نبی کی سنت، اسلام شریعت اسلامیہ کا جائزہ لینا، یہ مسلمان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا لوگ کہتے ہیں کہ آسان ہے مسلمان ہونا، لوگ کہتے ہیں کہ آسان گہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ کہتے ہیں کہ آسان ہے مسلمان ہونا، گہے الفت میں قدم رکھنا یہ شہادت ہے۔ مسلمان ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، اللہ کے آگے جھک جانا، اللہ کے ہر حکم کے آگے سر کو جھکا دینا، یہ اصل مسلمان ہے۔ مسلمان کا معنی ہی ہوتا ہے سر افگندن، کہ سر کو ڈال دیا جائے، اللہ کا حکم آ جائے تو ہمارے سر عاجزی کے ساتھ جھک جائے، ہمارے کام ہٹ جائے اور ہمارے سٹر آف ہو جائے اور اللہ کے حکم کے آگے ہمارے قدم آگے بڑھنے لگ جائے، یہ اصل مسلمان ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل سے بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، اقرار باللسان جس طرح ضروری ہے تو دل سے بھی اللہ کی تصدیق کرنا، نبی کی رسالت کو تسلیم کرنا وہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا،
چونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں اس لیے ہمیں اس کا ادب معلوم نہیں، اس کی عزت ہمارے پاس نہیں، اس کی قدر ہمارے اندر نہیں۔ جو نو مسلم حضرات ہوتے ہیں ان کے اندر مذہب اسلام کی قدر ہوتی ہے، وہ ایک ایک سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر پیوست کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں مذہب اسلام کی حقیقت معلوم ہے، کیونکہ وہ پہلے غیر مذہب کے اندر تھے، وہاں کی برائیاں، وہاں کی بدعات، وہاں کے خرافات اور رسم و رواج سے واقف تھے، اور جب مذہب اسلام کے اندر آئے تو ان کی دل کی آنکھیں کھلی کہ ہم آج تک جس مذہب کی پیروی کرتے رہے ہیں وہ مذہب ابد سے ازل سے لے کر ابد تک کی گمراہیوں کی طرف لے جانے والا مذہب تھا۔ انسان کو انسان بنانے کے بجائے انسان کے اندر صفت حیوانیت کو پیدا کرنے والا مذہب تھا۔ اللہ نے آج ہمیں اسلام کی توفیق دی ہے تو اسلام کی قدر کرتے ہیں، لیکن آج ہم اسلام کی قدر نہیں۔ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم آج اسلام کی قدر نہیں کرتے؟ مذہب اسلام کے اندر ایمان کے بعد اگر سب سے اہم فریضہ کسی کو قرار دیا گیا ہے تو وہ نماز ہے۔ آج کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ ذرا تصور تو کریں۔ میناروں کا شہر کہلاتا ہے ہمارا شہر، مساجد اور مکاتب کا شہر کہلاتا ہے۔ لوگ تو یہاں پر بھی یہاں آ کر یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں یہاں تو علوم کے ساتھ علوم کا فیض بھی جاری ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے علوم ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، عمل سے کورے ہیں، اس کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ نماز کے اندر مسجدیں خالی رہتی ہیں، جمعہ کے اوقات کے اندر مالیگاؤں کے شہر کے اندر جتنی مساجد ہے 90% مساجد فل ہو جاتی ہے، صرف 10% مساجد ایسی ہوتی ہے جہاں صرف 1-2 صف خالی رہتی ہے پوری مسجد۔ تو مسلمان بہت ہیں، لیکن جب اور ایام کے اندر حکم اذان ہوا تو کہاں چلے گی؟ حالانکہ سب سے اہم فریضہ ایمان کے بعد جس کو قرار دیا گیا ہے وہ نماز ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ و اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ شہادت کے بعد نماز کو بیان کیا گیا، اور اسی کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا تھا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ کل قیامت کے روز سب سے پہلے جس چیز کا بندے سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اگر نماز میں کامل طور پر وہ پورا اترا تو آگے کی منزلیں اس کی سہل اور آسان ہوگی، لیکن اگر نماز کے اندر کمی اور کوتاہی پائی گئی تو یاد رکھنا آگے کی منزلیں مشکل سے مشکل تر ہوتی ہوئی چلی جائیں گی۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ تو اس بات سے ہوتا ہے کہ قرآن کریم جیسی بلیغ کتاب جس کے اندر ہر امر کو مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے، لیکن جہاں نماز کی باری آتی ہے تو صراحتاً نماز کے تذکرے قرآن کریم کے اندر قریباً 109 مرتبہ ملتے ہیں، اور کنایتاً 700 کے قریب مرتبہ ملتے ہیں۔ اور نماز کی جب باری آئی نبی کو سارے احکامات جبرائیل کے واسطے سے اللہ نے عنایت فرمائے، لیکن نماز کی باری آئی تو یہ تحفہ بڑا اہم تحفہ تھا، نبی کو بلا لیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ سورہ نجم کے اندر رب کائنات فرماتے ہیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اللہ کے نبی نے اللہ کا دیدار کیا، تحفے کے اندر نماز جیسی اہم چیز ملی۔ نبی بڑے خوش تھے کہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف اب لوگوں کو بھی مل گیا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ امت نمازوں کا اہتمام نہیں کرے گی، 50 نمازیں کم کراتے گئے، آخر میں 5 بچی۔ نبی کو شرم محسوس ہوئی اور 5 لے کر آ گئے کہ اب اگر کم کرانے کے لیے گیا کہیں پوری ہی نہ لے لی جائے۔ صحابہ کرام نے نماز کو بنایا تھا، نبی نے خود بیان فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے۔ آج ہماری نمازیں نبی کی نماز کے موافق ہے نہیں ہے۔ آج ہماری نمازوں کا یہ عالم ہے کہ اگر نماز کی حالت کے اندر اوپر کے جیب میں کچھ ڈالر رکھے ہوئے
وہ گر جائے سجدے میں اور وہ گر کر کسی دوسرے مصلی کے آگے چلے جائے تو ہم نماز کے اندر کیا کرتے ہیں؟ کھنکارتے ہیں۔ یہ کھنکارنا کس بات کی علامت ہے؟ کہ خبردار یہ پیسے جو آپ کے سامنے آئے وہ آپ کے نہیں بلکہ میرے۔ یہ آج ہماری نمازوں کا حال ہے۔ کبھی رکعت امام کے ساتھ چھوٹ گئی، مسبوق بن گئی، امام سلام پھیرتا ہے اس کے بعد ہم حیران ہوتے ہیں کہ اب میری کتنی رکعت باقی ہے۔ ہر ایک کا یہ عالم ہے، 99% مسلمان اس کے اندر مبتلا ہے۔ امام کے ساتھ اگر پوری نماز نہیں ہوئی، کچھ رکعت چھوٹ گئی تو پیچھے سوچتے ہیں کہ میری کتنی رکعت باقی۔ تو ہم بھی تو بڑے عقل مند ہیں کہ جب عقلیں تقسیم ہو رہی تھی تو سارے لوگ کٹوری لے کر گئے تھے اور ہم حضرت سلیمان کی دیگ لے کر پہنچے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بازو والا میرے ساتھ آیا تھا، اس کی جتنی رکعت اتنی رکعت میری بھی باقی۔ باہر کیف اگر بازو والے کو اس کا علم ہو کہ میری اتنی رکعت امام کے ساتھ ہوئی ہے اور اتنی رکعت باقی ہے تو کام چل جاتا ہے۔ لیکن اگر بازو والا بھی یہ سوچ لے کہ بازو والا میرے ساتھ آیا تو اس کی جتنی رکعت باقی ہے اتنی ہی میری رکعت باقی ہے، تو اب ہر ایک کی رکعت لمبی سے لمبی تر ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ رکوع کی تسبیح بھی 3 سے 5، 5 سے 9 ہو جاتی ہے۔ یہ عالم آج فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے۔ ساہون کی تفسیر مختلف بیان کی گئی ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ حضرات جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں، ان کے لیے بربادی ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ جو جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام نہیں کرتے ان کے لیے بربادی ہے۔ ایک قول یہ ملتا ہے جن کو رکعتوں کی تعداد کا علم نہیں کہ میری کتنی رکعت ہوئی ہے ان کے لیے بربادی۔ تو ہمارا شمار کس میں جا رہا ہے؟ حتیٰ کہ بعض مفسرین نے یہاں تک کہ کہہ دیا ہے کہ ویل یہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، اور جو ان مصلی اور ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ہوگی جو اپنی نمازوں کے اندر بے خبر رہتے، پتہ ہی نہیں چلتا، غفلت کا شکار رہتی ہے، ذہن کے اندر دنیاوی اعتبار سے ذہن کے اندر دنیاوی اعتبارات گھوم رہے ہیں، دنیاوی کاروبار ہمارے ذہن کے اندر گردش کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ سجدے عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ آج نماز کو بنانے کی ضرورت ہے عزیزو۔ نماز ایسے ہی نہیں آ جائے گی، نماز سیکھنا پڑے گا، نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنا پڑے گا تو ہی کامیابی ہے۔ ورنہ اگر ایسی غفلت والی نماز ہوگی، سستی اور کاہلی والی نماز ہوگی تو یاد رکھنا یہ نمازیں ہماری اللہ کے دربار میں جا کر واپس آ کے ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی، ہمارے منہ پر دے ماری جائے گی، قابل قبول نہیں ہوگی، فریضہ ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن اللہ کے دربار میں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر اجر و ثواب نہیں۔ ہم اتنا وقت دے رہے ہیں، کاروبار کو آگے پیچھے کر رہے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو رہے ہیں، تو ذرا سی دیر ہماتن اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، یہی خشوع ہے۔ خشوع کے لیے 3 سیڑھیاں ہیں، 3 درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر خشوع پیدا کرنا چاہتے ہو تو نمازوں کا اہتمام امام کے ساتھ شریک ہو، نماز کے اندر جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں ان کے الفاظ کو غور سے پڑھو۔ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ دھیان سے پڑھو۔ آج ہماری نماز ٹیپ ریکارڈ ہے، ہماری نماز ٹیپ ریکارڈ ہے، طوطی کو یاد کرا دیا جاتا ہے کلمے وغیرہ، لیکن اس وقت تک کہ طوطا پڑھتا رہتا ہے جب تک بلی نہ آ جائے، بلی آ جائے تو ٹیں چالو ہو جائے۔ ہماری نماز کا بھی یہ عالم ہے کہ نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، ثنا سے لے کر سورت ختم ہونے تک کہ ایک ٹیپ ریکارڈ چالو ہو گئی ہے، جب تک کہ سورت ختم نہیں ہوتی پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور اگر اتفاق سے کہیں کچھ بھول ہو جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے یا کوئی سورت پڑھ رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹیپ ریکارڈ چالو ہے۔ نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز نماز کے الفاظ کے اوپر غور کرنا ہے، دوسری ان کے معانی کو سمجھنا ہے، دوسری ان کے معانی کو اور ان کے مفاہیم کو سمجھنا ہے۔ اور پھر بعض نے یہ کہا
کہ ہر چیز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ہے، تعدیل ارکان کو بجا لانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرتی ہیں، اور اسی کے بارے میں اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ تحقیق کے کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، جو خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ آج مچھر کاٹ لے، امام کیا پڑھا رہا ہے وہ تک بھول جاتے ہیں، تسبیح کتنی ہوئی وہ بھی بھول جاتے ہیں، کون سی رکعت چل رہی ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے نماز کو بنایا تھا، متعدد واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، زخم ہو جائے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، قریبی زمانے کے بزرگ گزرے کہ ان کو پھوڑا اور پھنسی آ گیا اور بڑی شدت سے تکلیف رہتی تھی، تو کہا گیا کہ جب یہ نماز پڑھ رہے ہو کہ اس وقت اس کو کاٹا جا سکتا ہے۔ ان کے پیر کے اوپر پھوڑ آیا تھا، ان کے پیر کو کاٹنا پڑے گا، اور ان کے پیر کو اسی وقت کاٹا جا سکتا ہے جبکہ وہ نماز کی حالت میں ہو۔ تو کیا پتہ چلا کہ نماز کے عالم کے اندر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک عورت کا واقعہ سنہرے اوراق کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ عورت نماز پڑھ رہی تھی، چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا، بھٹی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، چولہے کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ شیطان آیا، عورت کو بہکانے لگا کہ بی بی صاحبہ آپ کا صاحبزادہ آپ کے قریب ہے، کہیں وہ آگ میں نہ چلا جائے۔ تو وہ بیوی بھی بیوی تھی، وہ عورت بھی عورت تھی، کیا خشوع و خضوع کا عالم تھا، ذرہ برابر شیطان کی طرف دھیان نہیں گیا، اپنی نمازوں کو سکون و اطمینان کے ساتھ پڑھتی رہی۔ شیطان نے دیکھا کہ ایک حربہ فیل ہو گیا ہے، دوبارہ آیا اور آ کر کہا کہ آپ کا بچہ بالکل قریب ہو چکا ہے، بس قریب ہے کہ ہاتھ انگارے کے اندر ڈال دے۔ پھر بھی عورت ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ پھر آخر کار شیطان نے اس بچے کو اٹھا کر انگارے کے اندر ڈال دیا اور آ کر عورت سے کہا کہ آپ کے بیٹا انگارے کے اندر ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کی نماز کے اندر رتی برابر فرق نہیں ہوا، نماز سکون کے ساتھ مکمل کی اور جا کر دیکھ رہی ہے کہ بیٹا انگارے کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اب انگارے کو اٹھاتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے اور وہ موتی بنتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ نماز کا عالم۔ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میرے والد محترمہ نے کہا کہ بازار سے مچھلی لے آؤ۔ والد محترم بازار گئے، بازار سے مچھلی خرید لیے۔ اب سوچ رہے تھے کہ کوئی مزدور مل جائے، کوئی نوکر مل جائے، کوئی خادم مل جائے جو میرے اس ساز و سامان کو گھر تک کے پہنچا دے۔ ایک بچہ آیا، آ کر کہنے لگا کہ آپ کو کوئی ضرورت ہو تو بتائیے۔ تو والد محترم نے کہا کہ یہ سامان گھر تک کے پہنچا دو۔ وہ بچہ اس سامان کو لے کر جا رہا ہے، راستے میں اذان کی آواز آ گئی، تو اس بچے نے کہا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، یہ مچھلی آپ کے حوالے، میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں، نماز پڑھ کے نکلوں گا، اس کے بعد آپ کا کام کروں گا۔ اگر آپ سے یہ نہ ہو سکے تو آپ کسی اور سے یہ خدمت انجام کر لیں، کسی اور سے یہ خدمت لے لیں۔ اندر چلے گئے تو والد محترم نے سوچا کہ جب ایک مزدور یہ سوچ رکھتا ہے کہ کام کے وقت بھی اللہ کے حکم کے اوپر لبیک کہہ رہا ہے، تو میں تو اس کا بدرجہ اولا اللہ کا حکم میرے ذمے بھی آتا ہے۔ نماز کے لیے چلے گئے، نماز سے فارغ ہوئے، وہ بچہ بھی آیا، ساتھ میں لے کر سامان گھر پہنچتے ہیں، جا کر واقعہ بتاتے ہیں۔ گھر والے کہتے ہیں کہ ان کو روک لو، وہ بھی مچھلی کھا کر یہاں سے جائے۔ تو میرے والد محترم نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا آپ ذرا دیر یہاں پر رک جاؤ، اور مچھلی تیار ہو رہی ہے، مچھلی تیار ہونے کے بعد آپ بھی تناول فرما لیجئے گا۔ تو اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے، کہا کہ افطار یہیں پر کر لے، افطار کرنے کے لیے واپس آ جانا۔ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ جاؤ گا تو دوبارہ نہیں آؤں گا، ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ قریب کی مسجد کے اندر جاتا ہوں، وہاں رہوں گا، افطار کے وقت آ جاؤں گا اور کھا کر پھر یہاں سے رواں دواں ہو جاؤں گا۔ وقت ہوا، آئے افطار کی، افطار کرنے کے بعد آرام کرنے کی جگہ بتا دی گئی، وہاں آرام کرنے کے لیے چلے۔ ابو عبداللہ علیہ الرحمہ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے پڑوس کی جو عورت تھی وہ اپاہج تھی،
پیر سے معذور تھی، وہ اچھے پیر سے ہمارے گھر پہ آ گئی، تو ہم نے کہا کہ آپ کا یہ پیر کیسے اچھا ہو گیا؟ تو اس عورت نے کہا کہ آپ کے یہاں جو آج مہمان آئے، میں نے اس مہمان کے واسطے سے اللہ کے یہاں دعا کی کہ اللہ اس مہمان کی بنسبت میرے پیر کو اچھا کر دے، اور اللہ نے اچھا کر دیا۔ تو یہ سب چیزیں کس کی وجہ سے؟ نمازوں کا اہتمام تھا اس معصوم بچے کے اندر۔ آج ہمارے اندر اہتمام نہیں رہا۔ حالانکہ ذرا تصور کرو، مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الفلاح حی علی الصلاح، کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف، اور مسلمان کے اسلام کی یہ عظمت ہے، یہ عظمت ہونی چاہیے، اور مسلمان کا دل اس طرح بنا ہوا ہونا چاہیے کہ اب اذان کی آواز آ چکی ہے کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف، اور مسلمان کا دل یہ کہے کہ اب کامیابی دکان کے کھولنے کے اندر نہیں ہے، اب کامیابی کاروبار کے اندر نہیں ہے، اب کامیابی ہماری کامیابی شان و شوکت، عزت و رفعت، کرسی اور جاہ و جلال کے اندر نہیں ہے، مرتبے کے اندر نہیں ہے، اب ہماری کوئی عزت ہے، کوئی رفعت ہے تو اللہ کے حضور چٹائی کے اوپر سجدہ ریز ہونے کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ آج ہماری کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی۔ یہ کہ اس مسلمان کے اسلام کا تقاضا ہونا چاہیے، لیکن سچے دل سے ہاتھ رکھ کر بتاؤ فجر کی اذان ہوئی کتنے مصلی آتے ہیں؟ یہاں پر بہت سارے مصلی موجود ہیں۔ کیا صرف جمعہ کی نماز مسلمانوں کے لیے فرض کی گئی تھی؟ کیا نبی نے 5 وقتہ نماز کی امامت نہیں فرمائی؟ نبی سے زیادہ مشغول اس روئے زمین میں نہ کوئی آیا ہے اور نہ ہی آ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود نمازوں کا کیسے اہتمام تھا کہ نماز کہیں چھوٹ نہ جائے تو خدام کو کہہ دیتے تھے کہ نماز کے لیے آ جائے کر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے آپ کو بیدار کیا کرتے تھے صبح۔ اہتمام تھا۔ آج ہم نے اس کو کوئی عزت ہی نہیں دی، نماز کو کوئی قدر ہی نہیں دی۔ یاد رکھنا، نماز کے اندر اگر ہمارے کوتاہی ہے تو ہم نبی کی آنکھوں کو کس طرح ٹھنڈا کریں گے؟ نبی نے تو کہا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میں رکھی گئی ہے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، عروج و زوال کے اندر نہیں، عزت و رفعت کے اندر نہیں۔ ہم نے وہ دور بھی دیکھے ہیں، تاریخ کے اندر پڑھے ہیں کہ وہ لوگ جو وقت کے فارس اور روم کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو کہ ایک وقت تھا ان کا طوطی بولا کرتا تھا، لیکن زمانے کے چلنے نے ان کو بتا کر رکھ دیا کہ عزت و رفعت یہ دنیاوی اعتبار سے نہیں، اصل تو عزت و رفعت دین کے اندر رکھی گئی ہے۔ اور آج ہم دنیا ہی کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ دنیا دنیا کہتے ہوئے چلے جاؤ گے۔ یاد رکھنا، ہم تو اتنے محتاج ہیں کہ نہ تو پہلی مرتبہ خود غسل کر سکتے ہیں نہ آخری مرتبہ۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں، آئے تھے نہ ہم نے نماز پڑھی، اقامت بھی ہو چکی ہے، اذان بھی ایک کان میں دے دی جا چکی ہے، بس نماز پڑھنا باقی ہے۔ کتنا فاصلہ رہتا ہے؟ اقامت کے بعد نماز پڑھنے کے اندر فاصلہ کتنا ہے؟ بس ہماری جو زندگی ہے بس اسی کے درمیان ہے۔ یہ زندگی ایک روز ختم ہونے والی ہے۔ اگر اسی زندگی کے اندر ہم نے اس زندگی کے لیے سامان مہیا نہیں کیا، اس دار کو بنایا گیا ہے، اس دار کی محنت کے لیے، اس دار کو آباد کرنے کے لیے، یہ دار دنیا ہے، وہ دار آخرت ہے۔ اس دار کو فنا ہے، اس گھر کو فنا ہے، اس گھر کو بقا ہے، اس گھر کو زوال ہے، اس گھر کو دوام ہے۔ اس گھر کو اللہ نے دیا ہے کہ یہاں رہ کر الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان اپنی کھیتی کے اندر جس طرح کھیتی کرے گا وہی پھل آئے گی۔ انگور کا بیج ڈالے گا، آم کا بیج ڈالے گا تو آم کی جگہ سیب نہیں آئیں گے بلکہ آم ہی آئیں گے۔ بیج نہ ڈالے تو ببول کے درخت ہی اگیں گے۔ اسی طرح عزیزو، اگر ہم نے اس دنیا کے اندر اپنے نیک اعمال کو نہیں کیا تو کل آخرت کے اندر ہمیں خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ وہ حوض کوثر کے اوپر اللہ کے نبی کے ہاتھوں جام کوثر بھی پینا نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو متقیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، 5 وقت مصلیوں کے لیے۔ بس درخواست یہ کہ جس طرح ہم جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں اسی طرح دوسری نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ جمعہ کے لیے جو نماز اتاری گئی ہے اور جو فریضہ عائد کیا گیا ہے وہی فریضہ 5 وقتہ نماز کا ہے۔ صرف نماز جمعہ کی فرض نہیں ہے،
بلکہ 5 وقتہ نماز مسلمانوں کے اوپر فرض کی گئی ہے، وطر کو واجب کیا گیا ہے۔ ایک نماز بھی اگر صرف جماعت سے چھوٹ جائے، صرف جماعت سے چھوٹ جائے اور وقت کے اندر قضا کر لی جائے تو اس کے اوپر گناہ ہے، اور اگر وقت کے اندر نہ کی جائے، وقت کے بعد قضا کر لی جائے، اس کے اوپر تو کروڑ برس جہنم میں جلنا ہے۔ تو جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے وہ کہاں جائیں؟ جنت اور جہنم تو ہی ٹھکانہ ہے، اب آپ کے حوالے ہے، جس میں جانا چاہتے ہو اس کی تیاری کر لو۔ جہنم بڑے خطرناک ہے، وقت ہو چکا ہے، ورنہ جہنمیوں کے اندر اور جو حشر کے میدان کے اندر بے نمازیوں کو 10 قسم کا عذاب دیا جائے گا، وہ بڑا خوفناک عذاب ہے، بڑے خوفناک عذاب ہے۔ کئی وادی ہے جہاں بچھو کو مسلط کر دیا جائے گا، نمازی کو ان کے حوالے، بے نمازی کو ان کے حوالے کر دیا جائے گا، جو کاٹتے رہیں گے، ڈستے رہیں گے، اور کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ اس لیے عزیز و درخواست ہے کہ نماز پڑھو، اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پڑھے۔ خیالات آتے ہیں، خیالات دنیاوی آتے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، نماز کے الفاظ کے اوپر دھیان دو، ان کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ کر پڑھو، اور پھر بھی خیالات نہیں آ رہے ہیں تو بھی گھبراؤ نہیں، نماز پڑھتے رہو۔ اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ کسی نے کسی عالم دین سے پوچھا کہ نماز کے قبول ہونے کی کیا علامت ہے، تو انہوں نے ایک بہترین جملہ کہا کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جائے تو سمجھ لو کہ پہلی نماز اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی ہے۔ اس لیے عزیز جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھتے رہے، اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنے کی فکر کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔